صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام، پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے تذکارے خیر ہوں گے۔ اس سے پہلے کتاب الشفا سے آج کا وظیفہ بچوں کے لیے، خاص طور پر اسٹوڈنٹس کے لیے، مدارس، مکاتب، اسکول، کالجز، یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس کے لیے قوت حافظہ، کند ذہنی اور نسیان ختم کرنے کا روحانی علاج۔ سب سے پہلا علاج یہ ہے، جو شخص اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک یا اللہ کو صبح نہار منہ تازہ روٹی پکا کر اس پر 7 مرتبہ لکھ کر، یعنی انگلی سے لکھ سکتا ہے، کند ذہن بچے کو کھلائے، انشاءاللہ 7 دن یا 11 دن یا 21 دن جیسی ضرورت دیکھے یہ عمل کرتا رہے، یعنی 7 دن، 11 یا 21 دن تک یہ عمل ہو، بفضلہ تعالی کند ذہن بچے کا ذہن کھل جائے گا، پڑھائی میں تیز ہو جائے گا، سبق یاد رہے گا۔ اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول یہ عمل ہے کہ بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر زعفران سے آیت الکرسی لکھ کر چاٹنا، یہ 7 دن تک روزانہ ایک بار یہ عمل کرنا قوت حافظہ اور نسیان اور بھولنے کی بیماری کے لیے نافع اور مفید ہے۔ اسی طرح تیسرا وظیفہ یہ ہے، جمعۃ المبارک کے دن عرق گلاب اور زعفران سے چینی کی رکاب پر، یعنی چینی کی پلیٹ پر سورہ آل عمران کی آیات مبارکہ 6 سے 8 تک لکھیں اور آب زمزم سے دھو کر، یعنی آب زمزم اس پلیٹ میں ڈالیں اور سورج طلوع ہونے سے پہلے پی لیں، انشاءاللہ العزیز قوت حافظہ اور ذہن میں تیزی حاصل ہوگی۔ چوتھا روحانی علاج یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک العلیم یا علیم، اس کی کثرت اور مداومت سے حقائق و معارف منکشف ہوتے ہیں اور حافظہ بھی قوی ہوتا ہے۔ العلیم، کثرت سے پڑھنے سے اللہ کی طرف سے معارف، حقائق یہ حاصل ہوتے ہیں اور حافظہ بھی قوی ہوتا ہے۔ پانچواں سورہ علم نشرح 30ویں پارے میں ہے، چینی کی پلیٹ پر عرق گلاب اور زعفران سے لکھ کر 39 دن تک پلانا، یہ نسیان اور بھولنے کی بیماری کے لیے بے حد مجرب ہے۔ بعض اوقات لوگوں کو نسیان کی بیماری ہوتی ہے، بھولنے کی بیماری، اس کے لیے یہ عمل، تو یہ چند ایک عمل ہیں۔ اس کے ساتھ ربی زدنی علما دعا کے طور پر، وظیفے کے طور پر پڑھیں، سورہ علم نشرح پڑھیں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یہ پڑھیں۔ اور خصوصاً پانچوں نمازوں کے بعد دایاں ہاتھ سر کے دائیں جانب رکھ کر 11 مرتبہ یا قوی پڑھیں، انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی قوی ذہن عطا فرمائے گا، حافظہ قوی ہوگا، نسیان اور بھولنے کی بیماری سے نجات حاصل ہوگی، جو کچھ یاد کریں گے وہ یاد رہے گا، بھولے گا نہیں۔ خصوصاً اسٹوڈنٹس کے لیے بھی، اور باقی جو بھی لوگ ہیں جنہیں نسیان یا بھولنے کا معاملہ پیش آتا ہے، وہ ضرور اپنے معمول کا حصہ بنا سکتے ہیں۔ آپ کو ضرورت ہے، آپ اپنے معمول کا حصہ بنائیے، اپنے اوراد و وظائف میں شامل کیجیے، اپنے اعزاء، اقربا، دوست، احباب، رشتہ دار، پڑوسیوں، محلے داروں تک، امت مسلمہ تک پہنچائیے۔ میرے آپ کے ہمارے بتانے سے اگر کسی ایک بھی مسلمان فرد، کسی مسلمان بھائی بہن کا فائدہ ہوتا ہے، انشاءاللہ یہ دین و دنیا آخرت میں ہمارے لیے بھلائی، فائدے اور نجات کا باعث ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے، آپ کو، ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے والا بنائے، آمین۔ جی ناظرین و سامعین، سیدنا عبداللہ شاہ غازی علیہ رحمہ آپ کراچی کے بڑے اولیاء کرام میں شامل ہیں، ملک پاکستان کے بلکہ عالم اسلام کے عظیم برگزیدہ اللہ کے مقرب بندوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ اور اولیاء کاملین صالحین کا ذکر کیا جائے تو یہ لفظ جو ہے ہم بولتے ہیں اللہ کا ولی یا ولی، تو یہ خود ساختہ نہیں ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں بارہا عرض کرتا ہوں، الا ان اولیاء اللہ فرمایا ہے۔ اور
اولیاء ولی کی جمع ہے۔ اولیاء اللہ کا معنی ہے اللہ کے دوست، اللہ کے مقرب بندے، اللہ سے لو لگانے والے، اللہ کی محبت میں اپنی زندگی گزارنے والے اور تقوی پرہیزگاری اختیار کرنے والے، ایمان میں کامل۔ کیونکہ اسی آیت مبارکہ سے اگلی جو آیت مبارکہ اس میں اولیاء اللہ کی نشانیاں بھی بتا دی گئیں، اور پھر اس سے اگلی آیت مبارکہ میں اولیاء اللہ پر جو اللہ کے انعامات ہیں وہ بھی بتا دیے گئے۔ اللہ فرماتا ہے الا، خبردار سن لو، جان لو، ان بے شک اولیاء اللہ، جو اولیاء اللہ ہیں، لا خوف علیہم، انہیں کوئی خوف نہیں ہے، ولا هم یحزنون، اور انہیں کوئی غم نہیں ہے، کوئی حزن و ملال نہیں ہے، کوئی دکھ نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ آج دنیا کا ہر انسان اور یہاں تک کہ ہر دوسرا مسلمان پریشان ہے۔ انسان تو پریشان ہیں کیونکہ وہ اللہ رب العزت جو سب سے عظمت، رفعت اور شان والی ہستی ہیں اس سے دور ہیں، اور پھر اللہ کی تمام مخلوقات میں جو سب سے عظمت، رفعت اور شان والی ہستی ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے دور ہیں۔ لیکن بندہ مومن کیوں پریشان ہے؟ ایک مسلمان کیوں پریشان ہے؟ وہ بھی اسی وجہ سے پریشان ہے کہ مسلمان ہونے کے باوجود وہ حقیقی مسلمان نہیں ہے، وہ اسلام کے تقاضے پورے نہیں کر رہا، وہ اللہ سے جس طرح ٹوٹ کر محبت کرنی چاہیے محبت نہیں کر رہا، وہ اللہ پہ جس طرح کامل بھروسہ اور یقین رکھنا چاہیے وہ بھروسہ اور یقین نہیں رکھتا، وہ اللہ رب العزت کی جس طرح عبادت کرنے کا حق ہے اس طرح عبادت نہیں کرتا، وہ عبادت سے غافل ہے، وہ اللہ کی محبت سے غافل ہے، وہ اللہ پر توکل اور بھروسے سے دور جا چکا ہے، وہ یوم آخرت پر اس کا ایمان متزلزل ہو چکا ہے، اللہ رب العزت کی ذات پر اس کا ایمان متزلزل ہو چکا ہے، موت کی فکر اس نے چھوڑ دی ہے، اپنی ذات کا محاسبہ اس نے چھوڑ دیا ہے۔ یہی تصوف ہے، اللہ سے محبت کرنا، اللہ پر کامل بھروسہ رکھنا، اپنی موت کی فکر کرنا، آخرت کے بارے میں اپنا محاسبہ کرنا، اپنے اعمال کا روزانہ محاسبہ کرنا، یہی تصوف ہے۔ سادہ لفظوں میں عرض کر دوں، شریعت اسلامیہ یعنی قرآن و سنت پر اخلاص کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا اور خوشنودی چاہتے ہوئے عمل کرنا، یہی تصوف ہے، یہی احسان ہے، یہی طریقت ہے، یہی معرفت ہے، یہی حقیقت ہے، اور شریعت یہی ہے، یعنی شریعت پر اچھے طریقے سے عمل کرنا، اسی کو طریقت کہتے ہیں، اسی کو تصوف کہتے ہیں۔ تصوف کوئی علیحدہ سے چیز نہیں ہے، حتیٰ کہ اولیاء کاملین صالحین اس بارے میں فرما گئے ہیں کہ شریعت جو ہے وہ جڑ ہے۔ اس کی مثال دی ہے درخت سے، شریعت جڑ ہے، شریعت بیج ہے، بیج سے جڑ پھیلتی ہے، پھلتی ہے، جڑ اگتی ہے، اور پھر فرمایا کہ طریقت اس کا تنا ہے جو زمین سے باہر ہمیں نظر آتا ہے، درخت کی بڑی شاخ، اور پھر حقیقت اور معرفت اس کی شاخیں ہیں، اس کے پھل پھول ہیں۔ اور غور کیجئے، اگر بیج ہی نہ ہو، جڑ ہی نہ ہو، یعنی شریعت پر عمل ہی نہ ہو، تو پھر طریقت، معرفت، حقیقت وہ کہاں سے حاصل ہو؟ تو اس لیے اولیاء کاملین صالحین نے لکھا اور فرمایا کہ حقیقت میں طریقت کسے کہتے ہیں، تصوف کسے کہتے ہیں، اخلاص کسے کہتے ہیں، وہ شریعت پر خلوص نیت پر سے عمل کرنا، شریعت پر خلوص نیت سے عمل کرنا، یہی طریقت ہے۔ لیکن بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کچھ جاہل لوگ جنہوں نے اپنی خواہشات نفس کو اپنا معبود بنا لیا۔ آرائیت من اتخذ الہہ ہوا، اللہ فرماتا ہے اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب سے پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب فرمایا، پھر صحابہ کرام، اہل بیت کرام کو مخاطب فرمایا، اور پھر ہر انسان کے لیے بھی قرآن ہر انسان اور ہر زمانے کے انسان کو براہ راست خطاب کر رہا ہے کہ اے انسان، کیا تو نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہشات نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟ آرائیت من اتخذ الہہ ہوا۔ تو کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی خواہشات نفس کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے، اللہ کو معبود نہیں بنایا۔ بلکہ آج تو اکثر لوگ ہیں، ہم اپنی خواہشات نفس کے پیچھے چلتے ہیں، ہم نے اپنی ذاتی خواہشات کو اسلام بنا لیا، ہم نے اپنی ذاتی خواہشات کو شریعت بنا لیا، ذاتی خواہشات کو تصوف بنا لیا، طریقت بنا لیا، ذاتی خواہشات کو حقیقت اور معرفت کا نام دے دیا۔ نہیں،
یہ شریعت بھی نہیں، یہ طریقت بھی نہیں، یہ معرفت بھی نہیں، یہ حقیقت بھی نہیں۔ ہاں، جو حقیقی اسلام کی تعلیمات ہیں، قرآن و سنت کی تعلیمات ہیں، اللہ کا فرمان ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، یہی شریعت ہے، یہی طریقت ہے، یہی معرفت ہے، یہی حقیقت ہے۔ اب کیسے عام بندہ مومن یا عام عالم دین وہ شریعت کے جو ظاہری الفاظ ہیں اور بالکل وہ اصل چیز ہیں، اس کو ان کی سمجھ، ان کے ذہن کی رسائی وہیں تک جاتی ہے، تو وہ شریعت کا جو ظاہر ہے اس پر عمل کرتے ہیں، اور عمل کرنا چاہیے، یہی ضروری ہے۔ کم از کم شریعت کے ظاہر پر بھی جو عمل کر لے یہ بھی بڑی بات ہے اور سب سے بڑی بات ہے۔ لیکن جو علماء طریقت ہیں پھر وہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حکم ارشاد فرمایا، اس کے اندر اخلاص کیسے پیدا کیا جائے، اخلاص کے ساتھ اس پر عمل کرتے ہیں، یہ طریقت ہے۔ اور پھر اسی اخلاص کے ساتھ عمل کرتے ہوئے جب وہ اللہ اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے ساتھ ان کا رشتہ، ان کا ناطہ، ان کا تعلق مضبوط ہو جاتا ہے، اللہ کی معرفت انہیں حاصل ہو جاتی ہے، پہچان حاصل ہوتی ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہچان نصیب ہو جاتی ہے، اور معرفت اور تعلق اور قربت نصیب ہو جاتی تھی، اسی کو معرفت کہہ دیتے ہیں۔ اور جب اس معرفت کے دوران ان پر دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں کی حقیقت کھل جاتی ہے تو اس کو حقیقت کا نام دے دیا جاتا ہے۔ سادہ لفظوں میں یوں سمجھیے کہ نماز پڑھنا یہ شریعت ہے، لیکن نماز میں خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں روتے ہوئے، گڑگڑاتے ہوئے، وہ حدیث احسان کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب فرمایا کہ تم اللہ کی عبادت یوں کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، یہ حقیقت، یہ معرفت کی بات ہے۔ لیکن پھر فرمایا کہ اگر یہ نہیں کر سکتے تو کم از کم یہ تو اپنا ایمان پختہ کر لو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اور اللہ تو ہر لمحہ، ہر لحظہ دیکھ رہا ہے۔ انہ هو السمیع البصیر، وہ دلوں کی بات بھی جاننے والا ہے، وہ سمیع ہے، ہر بات سننے والا ہے، ہر چیز اس کے علم میں ہے، اور بصیر ہے، وہ ہر لمحہ، ہر لحظہ تمام مخلوقات، پوری کائنات کو ملاحظہ فرما رہا ہے، دیکھ رہا ہے۔ تو اب صرف نماز پڑھنا یہ شریعت پر عمل ہو گیا، لیکن خشوع و خضوع کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ، اللہ کی رضا کے لیے، اور یہ سمجھتے ہوئے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ احسان ہو گیا، یہ طریقت، یہ تصوف کا معاملہ ہو گیا کہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہم نے عبادت کی۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ فرماتا ہے فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، اللہ کی عبادت کرو دین کو اللہ کے لیے مخلص بناتے ہوئے، اخلاص کے ساتھ، یعنی کوئی ریاکاری نہ ہو، دکھانے کے لیے نہ۔ عام طور پر بعض اوقات یہ معاملہ ہوتا ہے، نماز پڑھی جا رہی ہوتی ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ لوگ مجھے بڑا نمازی کہیں، مجھے تہجد گزار کہیں، مجھے بڑے لمبے لمبے نوافل پڑھنے والا کہیں، اور لوگوں میں میری واہ واہ ہو جائے کہ بڑا نیک ہے، بڑا نمازی ہے، بڑا حاجی ہے۔ اور بعض اوقات دیگر بھی معاملات ہوتے ہیں صرف اس لیے پڑھی جا رہے ہوتے ہیں کہ فرض ادا ہو جائے بس۔ لیکن جو اخلاص کے ساتھ نماز پڑھنے والے ہیں ان کی نماز لوگوں کے لیے نہیں ہوتی، ان کی نماز اللہ کے لیے ہوتی ہے، وہ طریقت کی نماز ہے۔ پھر معرفت اور حقیقت یہ کہ جو لوگ اس طرح نماز پڑھیں کہ مشاہدہ حق میں مشغول ہوں، یعنی وہ اللہ کو ظاہری آنکھوں سے کوئی اس دنیا میں نہیں دیکھ سکتا ماں سوائے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر اور دل کی آنکھوں سے رأیت ربی بعینی وقلبی، آپ فرماتے ہیں میں نے اپنے رب کو اپنے سر کے آنکھوں سے بھی دیکھا اور دل کی آنکھوں سے بھی دیکھا، اپنے دل سے بھی دیکھا۔ تو آپ کے سوا کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ ہاں، اللہ رب العزت کا بلا کیف، خواب میں بلا کیف، یعنی اس کی کوئی کیفیت بیان ہی نہیں کی جا سکتی۔ اس حوالے سے اولیاء کاملین صالحین کے تذکار پاک ملتے ہیں کہ بلا کیف اللہ کے انوارات و تجلیات کا مشاہدہ ہوتا ہے۔ وہی انوارات و تجلیات جو بندہ مومن اللہ سے لو لگا لیتا ہے اور معرفت کا درجہ پا لیتا ہے، پھر اسے نماز میں بھی، حتیٰ کہ اسے تو پھر جسے وحدت الشہود کہتے ہیں، اس میں پھر ہر چیز میں اللہ کے جلوے نظر آتے ہیں کہ یہ اللہ نے ہر چیز بنائی ہے، تو اللہ کی ہر چیز
اللہ کی تمام کائنات کو دیکھ کر اللہ کی یاد آ جاتی ہے۔ اسی طرح پھر حقیقت، جس کو حقیقت کا مقام حاصل ہو جاتا ہے، پھر وہ دنیا میں اللہ اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام احکام کی پیروی کرتا ہے، تعمیل کرتا ہے، لیکن اس کے مد نظر صرف اور صرف اللہ کی ذات ہوتی ہے۔ اس کے تمام معاملات کا مقصد صرف اللہ کی رضا ہوتی ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل اتباع ہوتی ہے، اور پھر وہ حقیقت کا مقام پا لیتا ہے۔ جو حقیقت کا مقام پا لیتا ہے اس کو یہ بھی معاملہ ہوتا ہے، اس کے لیے ظاہری، جو ہمارے لیے عام بندوں کے لیے ظاہری پریشانیاں ہوتی ہیں، اس کے لیے وہ پریشانیاں نہیں رہتی، بلکہ وہ اس کے لیے تو اللہ کی طرف سے نعمتیں ہوتی ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ یہ اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہیں، تو محبوب جو چیز بھی عطا فرما دے وہ خوش دلی سے قبول کی جاتی ہے، اس کو لیا جاتا ہے۔ وما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اللہ نے فرما دیا کہ اے ایمان والو، میرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ تمہیں عطا فرما دیں وہ لے لو، جس کا حکم عطا فرما دیں اس پر عمل کرو، جس سے منع فرما دیں اس سے رک جاؤ۔ تو یہ حقیقت ہے۔ اسلام کی تعلیمات پر یوں کاربند ہو جانا کہ پھر دنیا اور لوگوں ان کی پرواہ نہ کی جائے، صرف اللہ اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرواہ ہو، اور پھر اس حقیقت پر سب سے بلند مقام پر کون فائز؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انبیاء کرام علیہم السلام، صحابہ کرام علیہم السلام، صحابہ کرام علیہم الرضوان، اہل بیت کرام علیہم الرضوان۔ اور دیکھیے صحابہ کرام علیہم الرضوان نے اسی حقیقت کو جانتے ہوئے، پرکھتے ہوئے غزوات میں شہادتوں کے نذرانے پیش کیے، خلفائے راشدین شہید ہوئے، سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے شہادت کا مقام پایا، اور یہ جو انبیاء کرام کی سنت ہے، صحابہ کرام، اہل بیت کرام کی سنت ہے، یہ یوں ہی چلتی رہی، یہ معاملہ چلتا رہا۔ تو اس حوالے سے تصوف، یہاں تک بھی اولیاء کاملین صالحین نے لکھا کہ اپنے آپ کو جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات جن کا انسان مظہر بن سکتا ہے، وہ صفات نہیں کہ جو اللہ کے سوا کسی اور میں نہیں ہو سکتی، جیسے رحمان ہے صفت، یہ اللہ کے سوا کسی میں نہیں ہو سکتی۔ رحیم صفت ہو سکتی ہے، اللہ نے اپنے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحیم فرمایا۔ رؤوف ہو سکتی ہے، رؤوف فرمایا۔ تو جن صفات کا مظہر بندہ، ایک انسان، ایک بندہ مومن، ایک مسلمان بن سکتا ہے، ان صفات سے اپنے آپ کو ان صفات کا مظہر بنانا، یہ تصوف ہے۔ اور اپنے باطن کی، دل کی، قلوب کی، اذہان کی، سوچ کی، فکر کی صفائی کرنا، یہ تصوف ہے۔ اور یوں صاف ہو جائے کہ ایک آئینہ بن جائے، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے انوارات و تجلیات اس کے دل پر منعکس ہوں، پڑیں، اور پھر وہ دل بھی اللہ کے انوارات و تجلیات کا مظہر بن جائے، اور قلب المؤمنی عرش الرحمن، بندہ مومن کا دل اللہ کا عرش بن جائے۔ اور پھر جو اللہ نے فرمایا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے حدیث قدسی میں کہ زمین و آسمان کی وسعتوں میں نہیں سماتا، میں بندہ مومن کے دل میں سما جاتا ہوں۔ یہ تصوف ہے اولیاء اللہ میں، کہ دلوں میں اللہ کی ذات کے جلوے سما جاتے ہیں، اور اولیاء اللہ کے قلوب جو ہیں وہ اللہ کا عرش بن جاتے ہیں۔ پھر جو ان کے پاس حاضر ہوتا ہے اس پر بھی وہ انوارات و تجلیات پڑھتے ہیں، لیکن صاف دل کے ساتھ جب حاضر ہوتا ہے تو وہ بھی چمک اٹھتا ہے، اس کا ظاہر بھی روشن ہو جاتا ہے، اس کا باطن بھی منور ہو جاتا ہے۔ پھر اسے کہنا نہیں پڑتا کہ بھائی نماز پڑھو، بھائی یہ کام کرو، اس کا دل اندر سے اس کو نیکی پر راغب کرتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کا وہ مصداق بن جاتا ہے کہ دلوں کا اطمینان تو صرف اور صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ جب اسے دل سے ذکر قلبی اور دل میں اللہ کی یاد نصیب ہو جاتی ہے، دل اس کا اللہ کی یاد میں ہمہ وقت محو رہتا ہے، تو پھر جب دل صحیح ہو جاتا ہے، حدیث مبارکہ میں فرمایا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، یہ بھی تصوف کی بنیاد ہے، فرمایا کہ جسم میں خون کا ایک لوتھڑا ہے، گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر یہ صحیح ہو جائے تو سارا جسم اصلاح پذیر ہو جاتا ہے، صحیح ہو جاتا ہے۔ اگر یہ فساد پذیر ہو جائے، یہ خراب ہو جائے، سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ فرمایا الا وہی القلب، خبردار وہ گوشت کا لوتھڑا، وہ خون کا لوتھڑا، وہ دل ہے، وہ قلب ہے۔ تو قلب کا معنی ہی بدلنے والا، یہ ایک حالت پر نہیں رہتا۔
لیکن اگر اللہ کی یاد پر قائم ہو جائے تو پھر یہ اصلاح پذیر ہو جاتا ہے. پھر تمام اعضاء جو ہیں، دل جو ہے یہ بادشاہ ہے، تمام اعضاء جو ہیں اس کے ماتحت ہیں. تو جب قلب اصلاح پذیر ہو جاتا ہے، دل میں اللہ کی یاد آ جاتی ہے، پھر پورے جسم میں ایک جسم کے ذرے، ایک بال میں، ایک لو میں اللہ کی یاد سما جاتی ہے. سلطان الاذکار جسے حاصل ہو جاتا ہے، جیسے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی فرمایا، تو پھر اس کا پورا جسم اللہ کی یاد میں مشغول ہو جاتا ہے. یہ اولیاء کاملین صالحین کا مقام ہے. بہرحال حضرت شاہ عبداللہ غازی علیہ رحمہ آپ وہ عظیم ہستی ہیں کہ آپ کے بارے میں کسی شاعر نے یوں بھی اپنی عقیدت کا اظہار کیا کہ منگتا ہوں میں تمہارا عبداللہ شاہ غازی، منگتا ہوں میں تمہارا عبداللہ شاہ غازی، کیجئے کرم خدارا عبداللہ شاہ غازی، کیجئے کرم خدارا عبداللہ شاہ غازی. اے والی کراچی اس شہر پر کرم ہو، اے والی کراچی اس شہر پہ کرم ہو، یہ شہر ہے تمہارا عبداللہ شاہ غازی، یہ شہر ہے تمہارا عبداللہ شاہ غازی. قدموں سے آپ کے جو چشمہ ابل رہا ہے، قدموں سے آپ کے جو چشمہ ابل رہا ہے کتنا پیارا پیارا عبداللہ شاہ غازی، ہے کتنا پیارا پیارا عبداللہ شاہ غازی. حضرت عبداللہ شاہ غازی علیہ الرحمہ آپ وہ عظیم ہستی ہیں کہ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد امجاد میں سے ہیں. حسنی سید ہیں، حتیٰ کہ آپ حسینی سید بھی ہیں. آپ کی والدہ ماجدہ جو ہیں وہ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی اولاد اطہار میں سے ہیں. اور آپ کی ولادت باسعادت 98 ہجری میں، پہلی صدی ہجری میں مدینہ طیبہ میں ہوتی ہے، بمطابق 716 عیسوی. اور سادات کرام کا گھرانہ ہے. آپ کا اگر سلسلہ نسب کا ذکر کیا جائے والد گرامی کی طرف سے تو ابو محمد عبداللہ الاشتر یہ آپ کا نام ہے، بن سید محمد نفس زکیہ، بن سید محمد عبداللہ المحض، بن سید امام حسن مثنیٰ، بن سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، بن سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، و سیدہ فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا بنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. تو یہ آپ کا والد گرامی کی طرف سے سلسلہ نسب ہے. اور چونکہ آپ کی جو والدہ ماجدہ ہیں وہ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی اولاد اطہار میں سے ہیں. سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ الصغریٰ رضی اللہ عنہ، ان کا نکاح چونکہ سیدنا حسن المثنیٰ رضی اللہ عنہ سے ہوا تھا، تو اس لیے اس نسبت سے آپ حسنی بھی ہیں، حسینی بھی ہیں، نجیب الطرفین ہیں، نقیب الاشراف ہیں. جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نوری اور پاکیزہ گھرانے میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی تو آپ کی عظمتوں، رفعتوں اور شانوں اور کمالات کا ادراک ہم کیسے کر سکتے ہیں کہ یہ وہ گھرانہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کا علم بھی انہی کے پاس ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث مبارکہ کا علم بھی انہی کے پاس ہے، فقہ کے بھی امام ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ باب مدینۃ العلم اور مدینۃ العلم وہ ان علوم کے بھی آپ وارث ہیں. تو بس آپ چونکہ بہت زیادہ شمشیر زنی اور گھڑ سواری اس میں ماہر بھی تھے اور اس کی تربیت بھی آپ نے حاصل کی، تو اس لیے آپ کو اشتر بھی کہا جاتا ہے. اشتر بھی اس کا معنی گھڑ سوار. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے 138 ہجری میں یہاں سندھ میں سرزمین پاکستان میں اپنے قدم مبارکہ جو ہیں وہ یہاں پر مرحمت فرمائے، یہاں پر رکھیں، یہاں تشریف لائے. اور وجہ یہ تھی جیسے بنو امیہ کے کچھ حکمران اور اسی طرح بنو عباس کے حکمران انہوں نے اپنی کاروائیاں جاری رکھی، صحابہ کرام علیہم رضوان اور پھر خصوصاً اہل بیت کرام علیہم رضوان کے ساتھ معاملات ایسے رہے. تو بس آپ کے والد گرامی جو ہیں سید نفس زکیہ، انہوں نے آپ کو سندھ کی جانب
اپنا نائب بنا کر مبلغ کی حیثیت سے بھیجا، آپ یہاں تشریف لائے، اپنے ساتھ سینکڑوں گھوڑے لے کر آئے آپ کے پاس، آپ کے ساتھ خانوادہ اہل بیت اطہار علیہم رضوان یعنی سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کے اولاد پاک میں سے دیگر بھی نفوس قدسیہ وہ تشریف لائیں، اور یہاں سندھ کے گورنر عمر بن حفص تھے جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام، اہل بیت کرام علیہم رضوان سے محبت رکھنے والے تھے۔ انہوں نے آپ کو یہاں پر خوش آمدید کہا، یہاں پر ہندو لوگوں تک آپ نے اسلام کی تعلیم پہنچائی، حتیٰ کہ ایک ہندو راجہ جو ہے وہ آپ کے دست مبارکہ پر بیعت ہوا، اس کا سارا خاندان اسلام کی دولت سے مشرف ہوا، حتیٰ کہ پھر اس نے اپنی صاحبزادی وہ آپ کے لیے عرض کیا، عقد کے لیے آپ نے عقد فرمایا ان سے آپ کے مشہور صاحبزادے محمد ابو الحسن، ان کی ولادت باسعادت ہوئی۔ پھر ساری زندگی آپ نے دین اسلام کی نشر و اشاعت کی۔ اس خطہ سندھ میں اولین جو بزرگان دین ہیں، صوفیاء کرام ہیں، اولیاء کرام ہیں، حتیٰ کہ اہل بیت کرام میں سے جو اولین لوگ ہیں ان میں آپ شامل ہیں۔ سب سے پہلے آپ اس خطہ سندھ پر، خطہ پاکستان پر آپ تشریف لائے، اور پھر آپ کا وصال مبارکہ جو ہے 20 ذو الحج 150 ہجری میں ہوا، اور ایک قول یہ بھی ہے بعض روایت کے مطابق آپ کو خلیفہ منصور جو ہے اس نے شہید کروایا۔ آپ کا مزار مبارکہ آج بھی کراچی کلفٹن میں موجود ہے، مرجع خلائق ہے، مختلف مکاتب فکر سے لوگ جو ہیں وہاں جوق در جوق حاضر ہوتے ہیں، فیوز و برکات حاصل کرتے ہیں۔ آپ کے مزار مبارکہ کی جب تعمیر ہو رہی تھی تو تعمیر کے دوران صاف پانی کی شدید قلت کا مسئلہ پیش آیا، تو جب یہ پریشانی حد سے بڑھی تو ایک دن لوگوں نے دیکھا کہ آپ کے مزار مبارکہ کے عقب والے حصے میں خود بخود ٹھنڈے پانی کا ایک چشمہ جو ہے وہ جاری ہو گیا۔ یہ باغز وصال آپ کی کرامت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی برکت سے وہ میٹھے پانی کا چشمہ اور سمندر کے قریب جاری فرما دیا، جس سے عوام الناس آج بھی تبرک حاصل کرتے ہیں۔ اور آپ نے چونکہ اولیاء کاملین صالحین کا پیغام یہ ہوتا ہے محبت فاتح عالم، پوری زندگی محبت کا پیغام لوگوں تک پہنچایا، اور لوگ جوک در جوک اسلام کی طرف مائل ہوئے، اخوت کا پیغام پہنچایا، بھائی چارے کا پیغام پہنچایا، اور اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے آپ نے پوری زندگی وقف کر دی۔ یہ آپ کی تعلیمات کا سب سے بڑا حصہ ہے، بہت محبت سے پیش آیا کرتے۔ اور سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کی اولاد پاک میں سے ہیں کہ جو خود بہت زیادہ نرم خو تھے، بہت رحم دل تھے، بہت عظمت رفعت اور شان والی ہستی تھیں۔ بر صغیر کے عظیم اسلامک اسکالر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان قادری علیہ رحمہ نے حضرت عبداللہ شاہ غازی علیہ رحمہ کا بارہا تذکرہ اپنی کتاب میں فرمایا ہے، فتاوی رضویہ میں، اور اس پر مختلف اسکالرز جو ہیں انہوں نے اپنے تھیسس بھی لکھے ہیں۔ تو یہ آپ کی ذات بابرکات کے حوالے سے اگرچہ بہت زیادہ کام نہیں ہوا، لیکن کچھ نہ کچھ لوگ کہیں نہ کہیں کام لوگوں نے کیا ہے، کر رہے ہیں۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ان ہمارے اسلاف جو پہلی صدی ہجری کے اور دوسری صدی ہجری کے ہمارے اسلاف میں شامل اہل بیت کرام میں شامل ہیں، ان کے حوالے سے تحقیق کی جائے، ان کی سیرت، ان کے اخلاق کردار، ان کی حیات مبارکہ کے حوالے سے تحقیق ہو اور ان پر کچھ نہ کچھ لکھا جائے، تاکہ آج لوگ ان کی سیرت اور کردار سے روشناس ہوں اور ہمیں لوگوں تک یہ رہنمائی ہم پہنچا سکیں کہ ان عظیم ہستیوں نے کیسے اسلام پر عمل پیرا ہوئے، کیسے اسلام کے لیے اپنا گھر بار چھوڑا، سب کچھ چھوڑا، اور پھر اسلام ہی کی خاطر جان بھی جانے آفرین کے سپرد کر دی۔ آج یہ ہستیاں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، بس آج ہمیں چاہیے کہ ہم ان عظیم ہستیوں کی پیروی کریں، ہم ان کی محبت کا دم تو بھرتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ان کی تعلیمات کی بھی پیروی کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کے صدقے سے عالم اسلام کو سربلندیاں عطا فرمائے۔ حضرت عبداللہ شاہ غازی علیہ رحمہ کا جو عرس مبارک ہے غالباً 20، 21 اور 22 یہ 3 دن ذی الحج کے، یہ کراچی میں کلفٹن میں دھوم دھام سے ہوتا ہے، تو اس میں لوگ شامل ہوتے ہیں، ہمیں بھی فیوز و برکات حاصل کرنے چاہیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی۔ ناظرین و سامعین زوران ہمیں جوائن کیا حافظہ فاطمہ صاحبہ ہیں، کہتی ہیں السلام علیکم بھائی، کیا حال ہے آپ کا؟ جی وعلیکم السلام الحمدللہ۔ کہتی ہیں آپ سدا سلامت رہیں اور خوش رہیں، آمین۔ انہوں نے سوال پوچھا نافرمان اولاد
کو نیکی اور فرمانبرداری کی طرف لانے کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ سب سے پہلا وظیفہ تو یہ کہ گھر میں والدین اور بڑے بہن بھائی سبھی وہ خود بھی نیکی پر عمل کریں، نماز پڑھیں، تلاوت کریں، ان کو دیکھ کر دیگر بچے جو ہیں وہ بھی اسی راستے پر آئیں گے۔ اس کے بعد دوسرا وظیفہ یہ ہے کہ جب وہ بیٹا بیٹی جو بھی ہیں سوئے ہوئے ہوں، آسمان کی جانب منہ کر کر ان کے پیشانی پر دایاں ہاتھ رکھ کر 21 مرتبہ پڑھنا یا شہیدو یا شہیدو یا شہیدو، اور اس کے ساتھ ساتھ سورہ یاسین پڑھ کر پانی پر دم کر کے ان کو پلاتے رہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ ان کے علاوہ ہیں یاسمین ارشد صاحبہ چیک نمبر 123 سدھو پورہ سے، آپ کا شکریہ، اور ادیب صاحب ہیں 435 گاف پہ سے، کہتے ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں اویس رضا کی کوئی نعت چلا دیں، جب ہم اپنی نشریات کا حصہ بنائیں گے، آپ نشریات سماعت کرتے رہیں۔ عثمان ظفر صاحب کہتے ہیں انکل جی وحی، الہام اور کشف کسے کہتے ہیں، حدیث کی روشنی میں بتا دیں۔ جی میں مختصراً عرض کر دیتا ہوں، وحی صرف اور صرف اللہ کے انبیاء کرام علیہ السلام پر نازل ہوتی ہے، اس کی بھی مختلف صورتیں ہوتی ہیں، اور الہام اور کشف یہ اللہ کے نبیوں کو بھی حاصل ہوتا ہے، لیکن اللہ کے ولیوں کو بھی الہام اور کشف حاصل ہو سکتا ہے۔ الہام یہی ہے غیب سے آواز آنا، اسے ہی الہام کہتے ہیں، اور کشف یہ ہے کسی چیز کے بارے میں سینہ کھل جائے اور وہ چیز ذہن میں آ جائے، سینے میں آ جائے۔ لیکن الہام اور کشف وحی حق ہوتی ہے کیونکہ وہ انبیاء کرام علیہ السلام پر نازل ہوتی ہے، اور اللہ کے نبیوں کے الہام اور کشف بھی حق اور سچ ہوتے ہیں۔ ہاں اللہ کے ولیوں پر جو الہام یا کشف کا معاملہ ہوتا ہے وہ اس کو قرآن و سنت کی روشنی میں پرکھتے ہیں، قرآن و سنت اس کی کسوٹی ہے، اس کا ترازو ہے اس کو پرکھنے کا۔ اگر تو قرآن و سنت کے عین مطابق ہوں تو وہ صحیح ہوتے ہیں، یعنی اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، اور بعض کا شیطان جو ہے وہ وسوسے ڈال دیتا ہے۔ ان الشیاطین لیوحون الی اولیاءہم، اللہ فرماتا ہے بے شک شیاطین بھی اپنے دوستوں کی طرف وہی بھیجتے ہیں، یعنی الہام یا جو بھی اس کو نام دے دیں، یعنی شیطان کی بھی وہی ہوتی ہے لیکن وہ شیطان کے دوستوں کی طرف ہوتی ہے، لیکن جو رحمان کی وہی ہے وہ اللہ کے نبیوں کی طرف ہوتی ہے، اور الہام اور کشف ولیوں کی طرف ہوتا ہے۔ تو تمام اولیاء کاملین صالحین کا یہ متفقہ، اس پر اجماع ہے اولیاء کرام کا، علماء کرام کا، کہ الہام اور کشف اگر قرآن و سنت کے عین مطابق ہیں بالکل درست ہیں، اگر قرآن و سنت کے مخالف ہوں تو ان کو رد کر دیا جائے گا، وہ بالکل غلط ہیں۔ یہ مختصراً میں نے آپ کو عرض کر دیا۔ حمزہ صاحب ہیں، انہوں نے سلام کہا، جی وعلیکم السلام، اپنے خواب کا انہوں نے ذکر کیا، اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ فرمائے گا انشاءاللہ، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ اللہ کو یاد کیجئے اور اللہ کے راستے میں صدقہ اور خیرات کیجئے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ اس میں موت کے حوالے سے اس کی فکر کی جائے، اس حوالے سے موت کو یاد رکھا جائے، یہی معاملہ ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے یہ دکھایا جاتا ہے کہ بھائی اپنے آخرت کو مت بھولو۔ محمد اسد زمان صاحب ہیں، انہوں نے جو ان کے رزق کے حوالے سے وظیفہ پوچھا ہے، درود پاک کی کثرت اور یا رزاقوں کی کثرت نماز اور تلاوت کے بعد۔ اور ایک اور ہمارے لسنر ہیں فوزیہ صاحبہ ہیں، کہتی ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتی ہیں کہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ انہوں نے سوال پوچھا کہ خودکشی کرنے والے کی فاتحہ اور جنازہ پڑھنا جائز ہے؟ جی بالکل، مغفرت کی دعا بھی کی جا سکتی، گناہ کیا اس نے، کفر نہیں کیا، تو گناہ کی بخشش ہے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ چاہے تو اللہ نے تو فرما دیا شرک کے سوا وہ جسے چاہے بخش دے، تو اس لیے بالکل نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی، اس کے لیے دعائے مغفرت بھی کی جا سکتی ہے۔ حافظ مجید صاحب ہیں فیصل آباد سے، کہتے ہیں کہ لڑکی کی شادی نہیں ہو رہی، کوئی رشتے آتے ہیں تو ٹوٹ جاتے ہیں، وظیفہ بتا دیں۔ یا مسبب الاسباب ایک تو پڑھیں، دوسرا بچی سے کہیں کہ وہ سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ 9 کثرت سے پڑھیں، جمعۃ المبارک کے دن 313 مرتبہ پڑھیں، اول آخر تعداد میں درود پاک پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ جی ناظرین سامعین، آپ کا شکریہ کہ آپ پروگرام کو جوائن کرتے ہیں، اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کرتے ہیں۔ پروگرام یاد الہی کا وقت ختم ہو جاتا ہے، انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی پروگرام یاد الہی میں۔ اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا